السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دارالعلوم امدادیہ ممبئی کا مشہور و معروف ادارہ ہے، اس میں دورہ حدیث شریف کا آغاز ہوا ہے۔ اس موقع پر وہاں کی مکمل رپورٹ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ دارالعلوم امدادیہ ممبئی میں دورہ حدیث شریف کا آغاز۔ معروف عالم دین اور محدث مفتی عبید اللہ اسادی نے بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھا کر کیا افتتاح۔ عروس البلاد ممبئی کی قدیم اور معتبر دینی درسگاہ دارالعلوم امدادیہ ممبئی میں دورہ حدیث شریف کا باضابطہ آغاز کیا گیا ہے۔ معروف عالم دین جامعہ عربیہ ہتھوڑا باندہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عبید اللہ الاسدی نے بخاری شریف کی پہلی حدیث کا درس دے کر دورہ حدیث شریف کی جماعت کا باضابطہ افتتاح کیا ہے۔ اس موقع پر مفتی عبید اللہ الاسدی نے کہا ہے کہ دین صرف توحید کو ماننے کا نام نہیں ہے اور نہ ہی صرف رسالت کو ماننے کا نام ہے، بلکہ دین تو توحید اور رسالت دونوں کے ماننے کا نام ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کو ماننے کا نام دین ہے، اسی طرح حدیث پاک کو ماننے کا نام بھی دین ہے۔ اگر کوئی شخص صرف قرآن کو مانتا ہے اور حدیث کو نہیں، یا صرف حدیث کو مانتا ہے قرآن کو نہیں، تو یہ ہرگز دین نہیں ہے اور ایسا شخص ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن لفظی طور پر اللہ کا کلام ہے اور حدیث معنوی طور پر اللہ کا کلام ہے، کیونکہ قرآن مجید نے خود واضح کر دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اپنی جانب سے نہیں بولتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی جانب سے ہی بولتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ لہذا اس سے صاف طور پر واضح ہو گیا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے قرآن و حدیث اور توحید و رسالت دونوں کا دل سے ماننا اور اس پر ایمان لانا لازم ہے۔ مفتی اسدی نے مزید کہا ہے کہ بعض لوگ یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین کے علم کے حصول کے لیے سفر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنی جگہ ہی حاصل کر لینا چاہیے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر تبع تابعین اور محدثین کرام سے لے کر فقہاء اسلام تک اور ہر دور کے علماء کی یہ سنت رہی ہے کہ انہوں نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر دور کا سفر طے کیا، بلکہ صحابہ کرام اور محدثین کرام کے بارے میں تو بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا اور اس طرح دین کا علم حاصل کیا۔ مفتی اسدی نے اس موقع پر دارالعلوم امدادیہ کے منتظمین، اساتذہ و دورہ حدیث شریف میں شریک طلبہ کو مبارکباد پیش کی اور بخاری شریف کے افتتاح اور اس کے درس و تدریس کو شہر ممبئی کے لیے نیک فال بتایا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ بخاری شریف کی برکت سے شہر ممبئی اور اس میں موجود دینی اداروں، دینی شخصیات اور علماء کرام و طلبہ اعظام کی حفاظت فرمائے۔ اس سے قبل دارالعلوم امدادیہ ممبئی کے صدر مولانا بدر الدین اجمل قاسمی اور نائب ناظم مولانا حکیم محمود احمد خان دریابادی نے بھی طلبہ اساتذہ سے خطاب کیا اور مدرسہ کی قدیم تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے یہاں کے بعض قدیم اساتذہ حضرت مولانا عبدالستار اعظمی، حضرت قاضی اطہر مبارک پوری، حضرت مولانا عباس علی صاحب اور حضرت مولانا شفیق قاسمی صاحب وغیرہ کی خدمات کو بیان کیا۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں کے فیض یافتگان میں ملک کے نامور علماء، فضلاء، مبلغین، مصنفین، صحافی اور دانشوران شامل ہیں۔ اس لیے آج بخاری شریف کے آغاز سے دارالعلوم امدادیہ ممبئی کی تاریخ میں ایک سنہرے باب کا اضافہ ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ دارالعلوم امدادیہ ممبئی عروس البلاد ممبئی کا سب سے قدیم اور بافیض دینی ادارہ ہے، جو تقریباً گزشتہ 75 سالوں سے جی ہاں ناظرین، گزشتہ 75 سالوں سے تشنگان علوم نبوت کی پیاس بجھانے میں مصروف ہے۔ اس ادارے کے فضلاء ملک و بیرون ملک دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اب تک یہاں موقوف علیہ عربی ہفتم تک کی تعلیم کا باضابطہ نظم تھا، جس کے بعد طلبہ دارالعلوم دیوبند جا کر سند فضیلت حاصل کرتے تھے۔ اس سال مجلس منتظمہ نے فیصلہ کیا ہے کہ دارالعلوم امدادیہ ممبئی میں بھی دورہ حدیث شریف کا باضابطہ آغاز کر دیا جائے، تاکہ طلبہ یکسوئی کے ساتھ اپنی تعلیم از ابتدا تا انتہا یہاں سے حاصل کر سکیں، اور الحمدللہ مجلس منتظمہ کے اس فیصلے کو عمائدین شہر اور علماء کی بڑی جماعت نے نیک فال تعبیر کیا، اور گزشتہ شب دارالعلوم امدادیہ چونا بھٹی کی وسیع و عریض
مسجد میں بخاری شریف کی پہلی حدیث کے ساتھ دورہ حدیث شریف کا آغاز کر دیا گیا۔ مجلس منتظمہ کے اعلان کے مطابق بخاری شریف کا درس مولانا غلام رسول قاسمی، مولانا بدر الدین قاسمی اور مفتی سعید الرحمن فاروقی قاسمی دیں گے۔ اس موقع پر شہر کے موقر علماء کرام کے ساتھ ساتھ شہر کے عمائدین بھی شریک تھے، جس میں دارالعلوم امدادیہ کے ٹرسٹیان حافظ اقبال چونا والا، ڈاکٹر عبدالرؤف سمار، ابو بکر باٹلی والا، جامعہ عربیہ معراج العلوم چیتا کیمپ کے بانی و محتمم قاری محمد صادق خان، مشہور صاحب نسبت بزرگ شاعر کامل چائلی، سابق MLA بشیر پٹیل، الحاج اسامہ زمزم، مولانا رشید احمد ندوی، مولانا محمد شاہد ناصری، مولانا برہان الدین قاسمی، مولانا عتیق احمد قاسمی، مفتی عبدالباسط قاسمی، مفتی نذیر الباری ندوی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔